السلام علیکم ناظرین، میں کائنات عابد حاضر ہوں اسلام آباد ریہیب کلینک کے پلیٹ فارم سے، جہاں پہ آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ آئس کیا ہے، لوگ اس میں کیوں مبتلا ہو رہے ہیں، اور ایک آئس کے استعمال سے لوگوں کو کیا کیا نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور آج کل ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اس کی طرف کیوں اتنی ملوث ہو رہی ہے، اور انہی سب باتوں کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ حاضر ہیں ڈاکٹر محمد صغیر۔ ڈاکٹر صغیر، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ آئس کی طرف کیوں جا رہی ہے اتنا آج کل، اور زیادہ تر کون سی جینڈر ہے، لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں جو آئس کی طرف زیادہ مبتلا ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، بیسیکلی یوتھ سے ریلیٹڈ ہم نے ڈسکشن کرنا ہے، اور دن ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جنڈر اسپیسیفک اسٹیٹسٹکس کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی ڈسکس کرنا ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ آئس ہے کیا، اور آئس کی ایڈکشن کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، اور یہ اسٹیمولنٹ جو ہے کس طرح سے ہماری سائیکولوجیکل اسٹیٹ امپیکٹ کرتا ہے، اور ایڈکشن کیسے کاز کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو آئس ہے، اسے کرسٹل میتھ ہے، اسے کہتے ہیں، یہ میتھمفیٹامین بیسڈ ایک سبسٹانس ہے، سنتھیٹک ڈرگ ہے، جو آج کل بہت تیزی سے ہمارے خاص کر کے اسلام آباد میں، راولپنڈی میں بہت ایزیلی اور ایک ریڈلی اویلیبل ہے، اور بڑی تیزی سے پھیلا جا رہا ہے، اور جو بھی پیشنٹس ہمارے پاس ایڈمٹ ہو رہے ہیں وہ جو ہیں ان میں میکسیمم، یعنی یوں سمجھ لیں کہ 90% آف دیم دے آر بیسیکلی یوزنگ کرسٹل میتھ۔ تو آئس ایڈکشن بہت کامن ہے ادر دین جو باقی ڈرگس ہیں، اور کئی دفعہ آئس ایڈکشن جو ہے مختلف لوگوں میں یوں بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ کسی اور نشے کے ساتھ اس کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ آئس ایک اسٹیمولنٹ ہے، اور اسٹیمولنٹ جب کوئی بھی انسان کرتا ہے تو اس کی، اور یہ بڑا ہی مطلب کہ بہت ہی یوں سمجھ لیں کہ انٹینس لیول آف اسٹیمولیشن کاز کرتا ہے برین میں، اور برین میں اس کے ڈفرینٹ میکانزم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا جو ڈوپامین ہے وہ بہت ہی ایک یوں سمجھ لیں کہ اس کی فلڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اسی فلڈنگ کی وجہ سے لوگ 4 days 5 days تک جو ہیں وہ ایک ایسی اسٹیمولیشن میں چلے جاتے ہیں جس میں انہیں نیند کی کمی ہوتی ہے، اور بغیر تھکے وہ جاگ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو ہیلوسینیشنز، ڈیلوژنز، اس طرح کی بھی کیفیات ان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اب یہ ایک ایسا اسٹیمولنٹ ہے جو کہ بہت زیادہ پلیئریبل ہے، اور جب آپ کوئی بھی انڈیویجول ایک دفعہ ٹرائی کرتا ہے، خاص کر کے اسٹوڈنٹس، اور اسٹوڈنٹس اکیڈیمکلی اس میں بے شمار، جیسے آپ نے کہا کہ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ کوئی بھی انسان کیوں جاتا ہے ڈرگ کی طرف، تو اس کے پیچھے بے شمار ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ ایک رول پلے کرتے ہیں، کسی کو بھی سبسٹانس انٹیک کی طرف پش کر رہے ہوتے ہیں، تحریک دے سکتے ہیں۔ لیکن ڈرگ پہ رہنا، اس کو مینٹین کرتے رہنا، اور اس کے اوپر ایڈکٹ ہو جانا، وہ ایک ڈفرینٹ میکانزم ہے جو آپ کی اپنی جو بایولوجیکل لیول پہ فیکٹرز ہو سکتے ہیں، سائیکولوجیکل لیول کے فیکٹرز ہو سکتے ہیں، جنہیں ہم نے سیپریٹلی دیکھنا ہے۔ لیکن انیشیلی فار ایگزامپل پیئر پریشر ہو سکتا ہے، ریکریشنل یوز ہو سکتا ہے۔ پیئر پریشر کا مطلب یہ ہے کہ میرے اگر باقی لوگ، میرے دوست احباب، میرے فرینڈز، وہ اگر کسی نہ کسی سبسٹانس پہ کا استعمال کرتے ہیں، یا جیسے اسموکنگ ہے، اسموکنگ کی اگر عادت میرے گروپ میں ہے، جس گروپ کو میں نے جوائن کیا ہوا، جو میرے فرینڈ سرکل ہے، اگر وہاں پہ سگریٹ ہے تو سگریٹ یوزلی گیٹ وے ہے، یہ باقی منشیات کی طرف ایک یوں سمجھ لو کہ منشیات کی دنیا کا ایک دروازہ ہے جو اس سگریٹ سے ہی کھلتا ہے۔ تو کچھ لوگ بیسیکلی سگریٹ ٹرائی کرتے ہیں اور دن آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ کے گروپ میں سگریٹ، کینابیس یہ کامنلی یوز ہو رہا ہے، تو دیر آر چانسز کہ آپ باقی چیزوں کو بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ڈفرینٹ ٹرینڈز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ سائیکولوجیکل اسٹیٹس ہوتی ہیں ٹائم ٹو ٹائم ڈیورنگ ایکیڈیمک کیریئر اور کورس۔ جب آپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھار ایکیڈیمک سے ریلیٹڈ اسٹریسرز بھی ہوتے ہیں، ایگزامس بھی ہوتے ہیں، پرفارمنس ریلیٹڈ بھی پرابلمس ہوتی ہیں۔ تو سم ہاؤ اسٹوڈنٹس اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی ہیک ڈھونڈ لیتے ہیں، ایک جو ہے نا وہ کوئک فکس،
ایک شارٹ کٹ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں ٹیمپوریرلی وقتی طور پہ عارضی طور پہ ایک ریلیف دے گی, یا مے بی کنسنٹریشن انہینس کر دے, یا ہم اچھا فیل کریں, ہم جاگ سکیں اوور دی نائٹ 2 nights 3 nights تو ہم پڑھ سکیں اور پڑھنے کے لیے. تو کچھ لوگ اس طرح سے بھی ٹریپ ہوتے ہیں, اور کچھ ایسی ایمفیٹامین بیسڈ ٹیبلٹس بھی ہیں جو یوتھ جو ہے نا استعمال کرنا شروع کر دیتی ہے. اور اسی طرح سے کینابس کا استعمال بھی کافی جگہوں پہ دیکھا گیا ہے کہ جی اسٹڈیز ہیں, اسٹڈی برڈن ہے, اور اس کو اوور کم کرنے کے لیے آپ کو ایکسٹینڈڈ آورس تک اسٹڈی کرنی ہے تو آپ جاگنا چاہتے ہیں, تو لوگ ان چیزوں کا میں انوالو ہونے کے پوٹینشیل رکھتے ہیں. اور یہ وہ چھوٹے چھوٹے ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں جو کہ کسی کو بھی پش کر سکتے ہیں یا ری انفورس کر سکتے ہیں ٹوورڈز سبسٹانس انٹیک. اچھا, اب یہ ساری کی ساری شارٹ ٹرم گریٹیفیکیشن ہے, ویدر آپ جو ہے نا ریکریشنل پرپز پہ فوکسڈ ہیں, آپ نے ایک پیئر پریشر ہینڈل کرنا ہے, آپ گروپ میں کول اور باقی لوگوں کے ساتھ لنکڈ اور کنیکٹڈ فیل کرنا چاہتے ہیں اپنے گروپ کے ساتھ, تو آپ ان چیزوں میں ملوث ہو رہے ہیں. اسی طرح سے آپ اپنی جو فائنینشیل ایکیڈیمکس اور ڈفرینٹ جو پرابلمز ہیں سوشل لیول پہ, ایون ایموشنل جو پرابلمز ہیں, ان سب کو بھی کوپ کرنے کے لیے لوگ جو ہے نا ایک کوئک فکس ڈھونڈتے ہیں, کیونکہ جی ڈرگ کیا اور آپ کچھ وقت کے لیے آپ اپنی ان فیلنگز, ان پینفل ایموشن سے دور ہو جائیں گے, اور آپ کو لگے گا کہ پرابلم بیسیکلی اب نہیں رہی, حالانکہ پرابلم وہی ایگزسٹ کر رہی ہے. اور جیسے ہی جو انٹاکسیکیشن ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہوگی, جو نشے کے اثرات ہیں وہ جیسے ہی چلے جائیں گے, تو آپ کو واپس ریالٹی ویسے کی ویسی وہیں پہ پڑی ہے, اور پرابلم ورسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہی وجہ ہے کہ یوتھ جو ہے وہ اس ٹریپ میں جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے جیسے ہماری جو اسلام آباد ہے اور راول پنڈی ہے, اس کے ڈفرینٹ جو سائڈ ایریاز ہیں, جو مضافات میں جو بستیاں ہیں یا جو جگہیں ہیں, وہاں سے ایزیلی اویلیبل ہیں, اور ان لوگوں کو پتہ ہے, اور ڈرگ ایزیلی ایکسیسیبل ہے. تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو ہے وہ اس کا پریولنس بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ابھی ریسنٹ کوئی رپورٹ اگر جیسے UNODC کی رپورٹ ہے, اگر وہ پبلش ہو جاتی ہے 2025 میں اس نے پبلش ہونا تھا, تو اگر وہ پبلش ہو جاتی ہے 2026 میں, تو یہ تو وہاں پہ ہمیں ٹرینڈ دکھے گا, نظر آئے گا کہ یہ ٹرینڈ اب کس لیول پہ پہنچا ہے. ادروائز جو 2013 کی جو UNODC کی رپورٹ ہے, اس میں پاکستان میں 6.7 ملین لوگ ہیں جو افیکٹڈ ہیں ڈرگس کا, جس میں کینابیس ایڈکشن ٹاپ پہ ہے. اور پاکستان جو ہے نا اس ایک پرابلم میں بری طرح سے پھنس چکا ہے, اور یہ ایک انڈیویجول لیول پہ پرابلم نہیں ہے بلکہ یہ اسٹیٹ لیول پرابلم ہے جس کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. اب یہی وجہ ہے کہ ایک تو ایکسیسیبلٹی, ایکسیس, اویلیبلٹی بہت ایزی ہے, جس کی وجہ سے اس کی روک تھام میں اتنا کوئی افیکٹو جو ہے وہ افیکٹونیس دکھائی نہیں دے رہی. تو ایک تو یہ چیز ہے. باقی ایکولی جو ہیں وہ یوتھ انوالو ہے ریگارڈلیس آف دی جینڈر, میل فیمیل دونوں ایکولی ڈرگ ایڈکشن میں ہیں. لیکن جو رپورٹ ہو رہے ہیں کیسز ریہیبلیٹیشن کے لیے, ٹریٹمنٹ کے لیے, وہ صرف میل ریلیٹڈ ہوتے ہیں, اور فیمیلز اس میں بہت کم ریشو رکھتی ہیں. اس کے پیچھے بے شمار ریزنز ہیں, جس میں اسٹگما ہے, فیملی کے کچھ اپنے پیٹرنز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ سوشل کنسٹرینٹس ہیں یا ایسی رکاوٹیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے فیمیل جو ہیں انہیں ہاسپٹلائز ہونے میں کافی دقت پیش آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ رپورٹ نہیں ہوتی. ادروائز زیادہ تر میل رپورٹ ہو رہے ہیں اور وہی ٹریٹمنٹ سیک کر رہے ہیں. سر جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں, نوجوان نسل ہیں, وہ یونیورسٹی میں آؤٹ آف ایکسائٹمنٹ فرینڈس پیئر گروپ میں جو ہے انکلوڈیڈ فیل کرنے کے لیے زیادہ تر آئس یوز کرتے ہیں. سر میں خود ایک ٹائم پہ اسٹوڈنٹ رہی ہوں, اور میں نے یونیورسٹی میں دیکھا ہے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ آئس استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے ایگزامز میں فوکس کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. یا جیسے CSS کے ایگزامس کے دنوں میں بہت زیادہ لوگ اس کو مس یوز کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں زیادہ اچھے
سے فوکس کر پاتا ہوں, زیادہ اچھے ڈیسیجن لے سکتا ہوں اپنے اسٹڈی ریلیٹڈ کے, اور زیادہ مطلب میں اسٹڈی آورس میرے انکریز ہو جاتے ہیں, 7.5 رات پڑھنے میں مجھے آسانی رہتی ہے. تو سر کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جو یہ اسٹڈی کر رہے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگوں میں اس طرح کے ہیں متس کہ اگر میں آئس انٹیک کروں گا تو میں ساری رات اچھے سے پڑھ سکتا ہوں, جو کہ زیادہ افیکٹو ہوگا میرے ایگزامس کے لیے. تو سر کیا یہ چیز افیکٹو ہے؟ دیکھیے میں نے جیسے آپ کو ہم نے پہلے ہی ڈسکس کیا کہ کچھ اکیڈیمک اسٹریسز کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں نا سبسٹانس کو. اب انسان کی ایک لمٹ ہے, اس کی ورکنگ کیپیسٹی ہے. بیسیکلی آپ کا یہ جو ٹرینڈ ان لوگوں میں دکھائی دیتا ہے جو یوزلی جو ڈیلی گولز پہ فوکس نہیں ہوتا, جن کا مطلب ڈیلی کی اسٹڈی نہیں کر رہے, اور ایٹ دی اینڈ سیمسٹر اینڈ ہو رہا ہے, اب ہم نے پڑھنا ہے, اب ہم نے کتابوں پہ بیٹھ جانا ہے بھائی. اب آپ پورے 6 مہینوں کا کام آپ کچھ راتوں میں کرنا چاہتے ہو, جو کہ ہیومن کیپیسٹی سے باہر ہے. تو اس لیے انہیں اب جاگنا ہے, اور جو جاگ نہیں پائیں گے ان کے لیے مشکل ہوگا. تو یہ اپنے آپ کو ایک کیمیکل پہ سوئچ کر کے اپنے آپ کو سوئچ آن کر رہے ہیں, تاکہ ہم ایز اے باڈی ایز اے مشین آپریٹ کر رہے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اوکے آپ بیٹھے ہیں اسٹڈی کر رہے ہیں, لیکن ہوگا یوں کہ اس کا جو ایکومولیٹیو افیکٹ ہے, یا جسے ہم کمپاؤنڈ افیکٹ کہتے ہیں, وہ بہت ہی ڈراسٹک ہوتا ہے. کہ آپ کو شروع میں لگ رہا ہے کہ آپ 4 گھنٹوں کے بجائے 12 گھنٹے پڑھ رہے ہیں, اور آپ یہ 3-4 دن بڑی محنت بھی کر رہے ہیں. اور ورکنگ میموری جو ہے, جو جب آپ اسٹیمولنٹ لیتے ہیں تو بیسیکلی نیورونز بہت تیزی سے فائر ہو جاتے ہیں, اور آپ کی جو ٹائرڈنیس ہے وہ نہیں فیل ہوتی, کیونکہ آپ سپر ایکسائٹیڈ ہیں. اور یہ سپر ایکسائٹمنٹ آپ کی جو ورکنگ کیپیسٹی ہے ورکنگ میموری کی, اس کو بھی سپر فاسٹ کر دیتی ہے. تو آپ جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں, جو کچھ بھی اسٹڈی کر رہے ہیں, تو سائیکولوجیکلی آپ کو لگتا ہے کہ یو آر گیٹنگ اٹ آل ٹوگیدر, آپ کو سارے کا سارا سمجھ آ رہا ہے اور اس کو گریسپ کر رہے ہیں. لیکن جیسے اس کو ریپروڈیوس کرنا ہے, اور جب آپ اتنا زیادہ امپیکٹ کرتے ہیں تو یہ فنکشننگ ڈکلائن ہوگی. اور جیسے ہی آئس آپ کے افیکٹ ویئر آف ہوتے ہیں تو آپ ایک دم سے کریش لینڈ کرتے ہیں. پھر 3 ڈیز 4 ڈیز آپ کو سونا بھی پڑتا ہے. تو اب یہی وجہ ہوتی ہے کہ پھر یا تو ایگزام مس ہو جاتے ہیں, یا ایگزام میں پور پرفارمنس ہوتی ہے, اور نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ اکیڈیمک فیلئر. سو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے آپ ایک چیز کر رہے ہو اور آپ اس کو اوور کم کر لیں گے, لیکن ایکچولی آپ کی ڈیسیژن میکنگ امپیئرڈ ہو رہی ہوتی ہے, آپ کی میموری پرابلم جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں, اور جو آپ کو لگے گا کہ میں سمجھ چکا ہوں وہ آپ کی سمجھ سے نکل چکا ہے. سو یہ یوں سمجھیں کہ ایسا ہی ہے کہ آپ ایک وقت میں بیٹھ کے اپنی پرفارمنس انہینس کر رہے ہیں, لیکن وہ پرفارمنس آپ ریسٹور نہیں کر رہے ہیں. تو اسے ریپروڈیوس کریں گے, یا آپ اس کو جب ریٹریو کریں گے تو وہ ڈیٹا ریٹریو نہیں ہوگا آپ سے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ لانگ ٹرم میموری میں گیا ہے کہ نہیں گیا, کیونکہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں ورکنگ میموری میں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جسے ہم شارٹ ٹرم میموری کہتے ہیں. اسی طرح سے فار ایگزامپل آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا, یہ بھی ٹرینڈ ہے کہ بے شمار لوگ جو ہے وہ آن لائن ٹریڈنگ کر رہے ہیں, ڈفرینٹ کوائنس پہ یا کسی بھی اس طرح کی چیزوں پہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ, ایون مومنٹری لیول پہ چیزوں کو ٹرینڈ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اس ٹرینڈ میں انہوں نے کچھ پیمنٹ کی ہوتی ہے, اور پھر دیکھتے ہیں وہ پیسے کب ریڈیوس کرنے, کب نکالنے, کب ڈالنے. تو اس کے لیے بھی لوگوں کو, کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اوور دی نائٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور ساری رات سارے دن جاگ کے یہ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ بھی آئس انٹیک کر رہے ہوتے ہیں. تو جس کی وجہ سے انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ انہوں نے بے شمار پیسے ضائع کر دیے ہیں, اور انویسٹ کرتے چلے گئے مائنڈ لیسلی, اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا, اور ایٹ دی اینڈ سب کچھ چلا گیا ہے. اسی طرح سے گیملنگ میں بھی آپ بے شمار پیشنٹ جو ریسنٹلی ہمارے پاس یہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہیں انڈیویجولز جو ایڈمٹ ہوئے ہیں, تو ان کے بھی یہی ایشوز ہیں کہ انہیں نہیں پتہ چل رہا کہ وہ گیملنگ میں کیا کر کے آئے ہوئے ہیں, انہوں نے کس سے لون لیا ہوا ہے, اور ڈفرینٹ چیزیں اپنی جو ہے نا وہ پہلے سے گروی رکھی ہوئی ہیں لوگوں کے پاس, اور لون جمع کر کے تو انویسٹ کر دیا ڈفرینٹ ایپس پہ, ڈفرینٹ چیزوں پہ لگا دیا, اور ان کے ہاتھ میں ابھی کچھ بھی نہیں ہے, لیکن انہیں لگ رہا تھا کہ یہ اچیو کر رہے ہیں, یہ حاصل ہو رہا ہے, یا خیر ہے ابھی نہیں ہے تو یہ 10 لاکھ بعد میں آ جائے گا, یہ ابھی آ جائے گا, میں ایک دن میں کر لوں گا, میں ایک دن جاگوں گا, ایک رات جاگوں گا, لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, بلکہ وہ سارے کا سارا نقصان کر کے دوبارہ ری ایڈمٹ ہوتے ہیں, اور ایڈمیشن میں آ کے تو انہیں یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ یار انہوں نے تو یہ سارا نقصان کر دیا ہے اپنا. تو سر جیسے ابھی آپ نے بتایا نا کہ کس طرح یہ ڈیسیژن میکنگ کے پہ امپیکٹ کرتی ہے, اس طرح ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم فیصلے ٹھیک سے لے رہے ہیں لیکن وہ لوز کر رہے ہوتے ہیں. تو سر کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جو بھی لوگ ہیں آئس استعمال کر رہے ہیں, ان کے جسمانی طور پہ کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ دیکھیں
اس کا سب سے پہلے تو یہ آپ کے نا ایک اسٹیمولنٹ ہے، تو نیورونس کو بڑی بری طرح سے امپیکٹ کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈوپامین کی اوور فلو ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ڈوپامین کے ڈفرینٹ لیولس پہ پروڈکشن بھی انہینس کر رہا ہوتا ہے، ری اپٹیک انہیبٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جو اس کا جو ہے جو فائرنگ ریٹ ہے نیورون کا وہ انہینس کر دیتا ہے، ایکسٹینڈڈ ٹائم پیریڈ تک اسٹیمولیشن رہتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ لمبے ٹائم تک، جیسے 2 دن 3 دن 4 دن تک لوگوں کو یہ اسٹیمولیشن دیتی رہتی ہے، اور آپ ایک ایکسٹینڈڈ پیریڈ آف ٹائم تک جو ہے نا اس طرح سے اسٹیمولیٹڈ، الرٹ اور ایکسائٹیڈ رہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ آپ کے اندر اتنا زیادہ جو ڈوپامین کا امپیکٹ ہو رہا ہے برین میں، جس کی وجہ سے اویلیبلٹی کی وجہ سے کچھ لوگوں کو ہیلوسینیشنز رپورٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ پیرانوئڈ ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، چھوٹے چھوٹے سائنس کو دیکھتے ہیں، اور اسپاؤزل ریلیشن شپ میں بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ یہ ایکسٹریم ایگریشن، پیرانویا اور سسپیشیسنس کی وجہ سے یہ جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، پھر یہ ریش ڈرائیونگ کرتے ہیں، تو ریکلیس بیہیویئر اور یہ ساری چیزیں ہوتی، تو پھر جو ایڈکشن ہے یہ صرف آپ کے اندر فزیکل ایشوز نہیں پیدا کر رہی ہوتی، جیسے سلیپ ڈپریویشن ہے، یا لیک آف ایپیٹائٹ ہے، یا آپ کی صحت خراب ہو رہی ہے اور آپ اینکشیس رہتے ہیں، اریٹیبل رہتے ہیں، ایگریشن ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سائیکولوجیکل النس بھی پیدا ہو سکتی ہیں، جو کہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی نفسیاتی امراض ہیں، جیسے بے شمار لوگوں میں سائیکوسس کی سمٹمز ڈیولپ ہو جاتی ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کو مینک ایپیسوڈ ٹریگر ہو جاتا ہے، تو یہ بھی کنڈیشنز ایگزسٹ کرتی ہیں، تو آپ کا سچویشن ود دی پیسج آف ٹائم کمپلیکیٹڈ سے کمپلیکیٹڈ اور اس طرح سے اتنے سویئر لیول پہ ایشوز ہو جاتے ہیں کہ آپ کو امیڈیٹ ہاسپٹلائز کیا جاتا ہے، اور یہ جو ریکلیس بیہیویئر ہیں، خیال نہ رکھنا، اتنی ایکسٹریم پیرانویا اور ایگریشن، یہ وہ تمام، اور امپلسیوٹی اتنی انہینس ہو جانا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں یا سائیکولوجیکل سٹیٹس ہیں جو کہ ڈینجرس ہیں، جان لیوا ہو سکتے ہیں۔ ایک سمپل کار ڈرائیونگ جو ہے وہ اتنی آؤٹ آف سپیڈ ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے ایک میجر ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، اور وہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے آپ کی اتنی اسٹیمولیشن کی وجہ سے اوور ڈوز ہو سکتی ہے، ہارٹ ریلیٹڈ ایشوز ہو سکتے ہیں، اسٹروک ہو سکتا ہے۔ اب یہ وہ ساری ولنریبلٹیز ہیں، یہ وہ سارے رسک ہیں جو ایک بندہ جب بھی اس طرح کا نشہ کرتا ہے تو وہ ان خطرات، یہ خطرات اسے لاحق ہوتے ہیں، کبھی بھی کچھ بھی غلط ہو سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ بہت ڈینجرس ہے۔ سبسٹانس کوئی بھی ہو چاہے، اس کی اوور ڈوز ہمیشہ ڈینجرس ہوتی ہے، جان لیوا ہوتی ہے۔ تو سر جیسے ابھی آپ نے بتایا نا کہ آئس کے کس قدر نقصانات ہو سکتے ہیں جسمانی طور پہ یا سائیکولوجیکلی، کیا اس کا علاج ممکن ہے؟ اور اگر علاج کروانے کے لیے کچھ لوگ سوچ رہے ہیں یا کروانا چاہتے ہیں تو فرسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے ان کے لیے؟ دیکھیں، اس کی علاج تو ممکن ہے، ڈیفینیٹلی علاج کے لیے آپ کو ایک پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے، سپورٹ کی ضرورت ہے۔ وہی اس پروفیشنل ہیلپ سپورٹ کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو کہیں نہ کہیں سبمٹ ہونا پڑے گا، آپ کو ہاسپٹلائز ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ اویلیبلس ہوتی ہیں، آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ ایک پلیٹ فارم ہے جس کو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں، لیکن اس میں سکسیس کے چانسز بہت منیمائز ہوتے ہیں۔ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ آپ کو بہت موٹیویٹڈ رہنا پڑتا ہے، آپ کو بڑا اسٹرانگ سوشل سپورٹ سسٹم ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، جو انیشلی پاسبل نہیں ہوتا۔ انیشلی آپ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اپنی کریونگ کے ساتھ، وڈرال کے ساتھ، تو آؤٹ ڈور پہ آپ ان ساری چیزوں کو کیٹر کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ پرابلمٹک، پینفل اور مشکل ہو سکتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ انڈور ہاسپٹلائزیشن، فل فلیڈ ریہیبلیٹیشن اس کا ایک سلوشن ہے، جس میں آپ اپنے سائیکولوجیکل اسٹیٹ، اپنے فیکٹرز، اپنے پرابلمز اور آپ کی جن ایریاز سے ریلیٹڈ پرابلمز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، انہیں اسیس کریں، اور سائیکالوجسٹ کی ہیلپ سے خود کو بہترین انسان بنا سکتے ہیں۔ اور پھر جب آپ ہاسپٹلائزڈ ہو جاتے ہیں تو آپ کو ود دی پیسج آف ٹائم آپ کی تھنکنگ، ڈیسیژن میکنگ، آپ کی سائیکولوجیکل اسٹیٹ ریسٹور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ ریسٹوریشن ہوتی ہے آپ کی سائیکولوجیکل اسٹیٹ کی، تو آپ آگے مزید اچھے فیصلے کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے اوپر جو می ٹائم ہے وہ بہت اچھے سے امپلائی کر سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ اپنے اوپر کام کر سکتے ہیں، خود کو بہتر کر سکتے ہیں، خود کو بدل سکتے ہیں۔ تو یہی بدلاؤ ایک آپ کے لیے انسپریشن کا کام کرے گا۔ لیکن یہ والی ساری سوچ ڈیورنگ ڈرگ ایڈکشن وہ
بہت حد تک ویگ ایمبیگوس ہوتی ہے, کلیئرٹی نہیں ہوتی, اور سم ہاؤ ایک بے شمار لوگوں کے اندر میتھس ہوتی ہیں, سائیکلوجیکلی سوشل لیول پہ اسٹگما ہوتا ہے کہ کیسے ہیلپ سیکھی جائے, ریہیب میں جانا, ریہیب سے ریلیٹڈ ایک نیگیٹو امپریشن لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں جو کہ آپ کو ہیلپ سیکھ کرتے ہوئے, لوگوں سے ملتے ہوئے اور خود سے ایکسپیرینس کرتے ہوئے, یا جو کچھ لوگ اس لیول پہ بھی ہوتے ہیں کہ وہ خود سے یہ فیصلہ نہیں کر پاتے تو ان کے لیے کوئی فیصلہ کرتا ہے, ان کے جو لوڈ ون ہیں, پیرنٹس ہیں, سبلنگز ہیں, وہ یہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں. تو پیرنٹس سبلنگس کو چاہیے کہ وہ ٹریٹمنٹ ریلیٹڈ پروٹوکولز, یہ جرنی کیا ہوگا, کیسے ہوگا, سائیکلوجیکل ہیلتھ کس لیول پہ ہے, فزیکل ہیلتھ کس لیول پہ ہے, وڈرالس کیا ہیں, ایڈکشن کیا ہے, یہ کیسے پیدا ہوئی ہے, اس نے کیسے سیٹل ہونا ہے, اس سے ریلیٹڈ جتنا بھی سائنٹیفک اور ریئل نالج ہے وہ انہیں حاصل کرنا چاہیے. تو یہ فرسٹ اسٹیپ ہے کہ آپ انفارمیشن حاصل کریں, اس پرابلم کو جانیں, سمجھیں. تو جب آپ پرابلم سمجھ لیں گے کہ یہ مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ ایسا ہے تو آپ اس کا سلوشن بھی ڈھونڈ لیں گے. سر جیسا کہ پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا نا کہ یہ جو ہے آج کل ینگسٹرز میں زیادہ دیکھنے کو آ رہی ہے, تو والدین کا اس میں کیا رول ہونا چاہیے, وہ اس آئس کے یوز سے کیسے اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں, اور اس میں اگر اسکول, کالج یا یونیورسٹی لیول پہ لوگ ہیں وہ کیسے بچوں کو ہیلپ کر سکتے ہیں اور اس میں امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ رول تو فیملی کا ہی ہے, پیرنٹس کا ہی ہے. بچے پیرنٹس کے پاس واپس آتے ہیں, اور جب واپس آتے ہیں تو انہیں اپنے بچوں میں پیدا شدہ جو تبدیلیاں ہیں انہیں دیکھنا چاہیے. تو میرے مطابق جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ماں باپ کا ہی کروشل رول ہے پریونٹیو لیول پہ, پریونٹ کرنے کے لیے. تو جب ماں باپ کنٹینیوسلی اویلیبل ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے اور ان کی زندگیوں میں حاضر ہوتے ہیں, حاضر ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بس آپ جاب کر رہے ہیں, گھر آئے, بچے ہیں, انہیں کھانا پینا, کپڑے وغیرہ دے دیے, ٹیوشن فی دے دی, اسکول فی دے دی, دیٹس اٹ. ایسا نہیں ہوتا. رول آپ کا ایکٹیو ہونا چاہیے, آپ ان کی زندگیوں میں حاضر ہیں, کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے یا بچی کی زندگی میں کیا چل رہا ہے, اور وہ ان کے دوست کون سے ہیں, ان کی ویکینڈز پہ کس قسم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, وہ موبائل فون کہاں یوز کر رہے ہیں, کس قسم کا استعمال ہو رہا ہے, کن ٹرینڈز کو وہ فالو کر رہے ہیں. نا یوتھ کا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے, ہر ایک اپنی کچھ اسپیسیفک ایریا کو فوکس کیے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ لوگوں سے انفلوئنس لے رہے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ انفلوئنس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آج کل یہ کر رہے ہیں, انہیں یہ اس چیز سے انسپریشن ملتی ہے, وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں, آگے کس کیریئر میں جانا چاہ رہے ہیں. اب یہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ یوں سمجھ لیں کہ چھوٹی چھوٹی آپ کے سامنے وہ ایسی چیزیں یا ایسے عوامل ہیں جنہیں فوکس کر کے آپ دیکھ سکتے ہو کہ میرا بچہ کس طرف نکل رہا ہے, وہ اس کی سوچ میں کیا تبدیلی آ رہی ہے. تو ایک تو ان کے لیے کنٹینیوس مانیٹرنگ چاہیے ماں باپ کی. اسی کے ساتھ ساتھ بچوں کے اکیڈیمکس لیول کیا ہیں, اسکول کالج میں حاضری کیسی ہے, اٹینڈنس کیا ہے, وہ کیسے آتے ہیں, ٹیچرز کے ساتھ میٹنگ ہو. پھر بچوں کی زندگی میں کیا کوئی فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں, نہیں ہیں, وہ کیا صرف اور صرف سوشل میڈیا یا آن لائن ہی لائف ان کی وہی سب کچھ ہے, کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, کسی جگہ پہ جاتے نہیں ہیں, ٹریننگ کہاں پہ ہو رہی ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں اگر ماں باپ ان کو اٹینڈ کرنا شروع کر دیں تو آپ بچے کو سمجھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. اور پھر جب آپ دیکھیں کہ کوئی چیز ایسی ہے جو کہ آپ کو لگے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, فار ایگزامپل سگریٹ ہے, نسوار ہے, یا اس طرح کا ٹرینڈ ہے, یا شیشہ کلچر ہے, آپ بچوں میں دیکھتے ہیں, تو وہاں پہ انٹرونشن ہونے کی ضرورت ہے. آپ انٹروین کریں, بچے کو سمجھائیں, اس کا نالج دیں تاکہ اسے پتہ چلے کہ ایکچولی یہ چیز ہے کیا اور کیسے اس سے دور رہنا ہے, اور فیملی ویلیوز کیسے پریکٹس کرنی ہے. اور پھر بھی اگر آپ کو والدین کو یہ لگے کہ جی ان کے پاس یہ اسٹرینتھ نہیں ہے یا وہ نہیں سمجھ پا رہے کہ انہوں نے کیسے اپنے بچے کو ڈیل کرنا ہے, تو دین پیرنٹس بھی جو ہے پروفیشنل ہیلپ سیکھ کر سکتے ہیں, آ کے پروفیشنل سے مل سکتے ہیں, سیشنز لے سکتے ہیں, کلینک وزٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں وہ اس وقت تو بہت ایزی ہوتا ہے نا, کہتے ہیں کہ اسٹچ ان ٹائم سیوز 9, کہ آپ جب پہلا جب ضرورت ہو اسی وقت کوئی عمل اختیار کر دیا جائے تو آپ کو بڑے تباہی سے بچا سکتا ہے. یہ جو بڑی تباہی ہے اس کو بچنے کے لیے ماں باپ کو اتنا اکوپڈ ہونا چاہیے کہ انہیں پتہ ہو کہ یہ نیو جنریشن کس لیول پہ ہے, یہ کیا سوچتی ہے, وہ کتنا انفارمیشن رکھتے ہیں. اور ماں باپ
آؤٹ ڈیٹڈ نہ ہوں بلکہ اپ ڈیٹڈ ہوں. تو یہ بھی بہت ضروری ہے تاکہ آپ ان کی زندگیوں سے ریلیٹڈ جو ٹرینڈز ہیں ان پہ آپ بات چیت کر سکیں, اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ ایک ایسا کمفرٹیبل اور جو ہے نا کمفرٹیبل اینڈ رسپیکٹیبل ریلیشن شپ ہونا چاہیے. دوست نہیں بننا, کئی دفعہ ہم اتنے دوست بن جاتے ہیں کہ ویلیوز اور باؤنڈریز ہی مٹ جاتی ہیں, تو یا پھر اتنا اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم اتنا ڈسٹنٹ ہو جاتے ہیں کہ کوئی مہینوں تک باتیں ہی نہیں ہوتی ماں اور بچوں میں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. رسپیکٹیبل, کمفرٹیبل اور ایک وارمتھ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو آؤٹ آف رسپیکٹ, تاکہ آپ بات کر سکیں, بچے آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں, اور آپ ان کی زندگیوں میں موسٹ ریلیونٹ ہوں, نہ کہ ارریلیونٹ اور آؤٹ ڈیٹڈ ہوں کہ جی ابا تو پرانی جنریشن کے, انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے, اماں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا میرے ٹرینڈ کیا ہے, میں کس چیز کو فوکس کر رہی ہوں یا میں کیا چاہ رہی ہوں. تو آپ کو ان کے ساتھ بیٹھ کے ان ساری چیزوں میں ان ہونا چاہیے تاکہ رائٹ وے میں رائٹ ڈائریکشنز دیں. اگر آپ رائٹ وے پہ رائٹ انفارمیشن, رائٹ ڈائریکشن آپ نہیں دیں گے تو انہیں کوئی اور رانگ ڈائریکشن رانگ وے میں دیتا رہے گا, اور پھر بچے ان راستوں پہ نکل پڑتے ہیں. اور ہم تب کوئی ہاتھ پاؤں ہلاتے ہیں جب وقت گزر چکا ہوتا ہے, جب پانی جو ہے نا سر سے گزر چکا ہوتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت ظلم ہو گیا, بڑا غلط ہو گیا, میرا گھر, میرے بچے خراب ہو گئے, تو پھر ہم ہیلپ سیک کرتے ہیں, تب دیر ہو چکی ہوتی ہے. لیکن پھر بھی سنبھالے کا وقت ہوتا ہے, آپ واپس آ سکتے ہیں, ٹریٹمنٹ لینی پڑتی ہے, لیکن جو پریونٹیو لیول پہ جو چیز ہوتی ہے وہ بہت امپیکٹفل ہوتی ہے. سر, اگر کوئی ینگسٹرز ہے وہ اس ٹائم اگر یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہا ہوگا اور وہ آئس استعمال کر رہا ہے لیکن وہ کسی کو بتا نہیں پا رہا ہے یا ہیلپ سیکھ نہیں کر پا رہا ہے, تو آپ اس کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, میرا اس کے لیے مشورہ یہ ہے کہ دیکھیں, ایک تو جو پیرنٹ اور چلڈرن ریلیشن شپ ہے نا, اس کا پہلا اصول ہے, رول نمبر 1 ہے, اور رول نمبر 1 ہے آپ کوئی بھی چیز ہائیڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اگر آپ آج کوئی چیز ہائیڈ کریں گے تو کل بتانے کے لیے آپ کو بہت ایفرٹ کی ضرورت ہے, پرسوں اور ایفرٹ چاہیے. جیسے جیسے دن گزریں گے ویسے ویسے ایفرٹ آپ کی بڑھے گی, برڈن بڑھتا چلا جائے گا اور وہ اپسیٹ کرتی چلی جائے گی. تو بیسٹ وے کیا ہے, جب کوئی پرابلم ہو آ کے فوراً بتا دیں, دس از دی کی. تو پہلی چیز رکھیں کہ آپ ہائیڈ نہیں کر سکتے, کوئی بھی ایشوز چھپا نہیں سکتے. جب آپ ماں باپ سے چیزیں چھپانا شروع کر دیتے ہیں نا, تو آپ اپنے آپ کو ایک بہت بڑی مشکل اور بڑی پرابلم کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں. ایک تو اس عادت سے نکلیں, ابھی بھی وقت ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, آپ ڈسکس کریں, فیملی سے شیئر کریں, کیونکہ یہ پرابلم آپ سے خود سے سالو ہونے والی نہیں ہے. یہ ایک سائیکولوجیکل ایشو ہے, ایک ڈیزیز ہے, اس کے لیے ٹریٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے, ٹریٹمنٹ چاہیے. تو اس کے لیے آپ ہیلپ اپنی سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے لیں, ان کے ساتھ شیئر کریں, بتائیں کہ یہ غلطی ہو گئی ہے لیکن اب آپ اس سے نکلنا چاہتے ہیں اور آپ اس سے ہیلپ آؤٹ لینا چاہتے ہیں, تو آپ ہیلپ تھرو فیملی سیکھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ناظرین, اسی کے ساتھ آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح آئس کا استعمال لوگوں کو نقصان دیتا ہے جسمانی طور پہ اور سائیکولوجیکلی بھی, اور کس طرح پیرنٹس بھی اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ میں, اور کس طرح ایک انڈیویجول لیول پہ انسان کو ہیلپ سیکھ کرنی چاہیے اپنے پیرنٹس کے ساتھ. تو اسی کے ساتھ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. آج کے لیے خدا حافظ.